ٹونی چڑیا بیچاری بہت زیادہ تنگ تھی اپنی بہو سے، کیونکہ ٹونی چڑیا کی بہو ٹونی چڑیا سے پورے گھر کا کام کرواتی تھی اور اس کو کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں دیتی تھی اور اس کا خرچ بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ ٹونی چڑیا بہت بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی سارے گھر کا کام کرتی تھی اور اس کی بہو بس فیشن ہی کرتی رہتی، میک اپ کرتی رہتی اور آرڈر کرتی رہتی، بالکل بھی اپنی ساس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ ٹونی چڑیا اپنا خرچ سلائی کر کر کے پورا کرتی تھی۔ ٹونی چڑیا کو بہت اچھی سلائی آتی تھی اور ٹونی چڑیا آس پاس کے گھروں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی، کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا، اس نے گھر کے بھی سارے کام کرنے ہوتے تھے، ورنہ اس کی بہو بہت غصہ ہوتی تھی۔ ٹونی چڑیا سلائی کر کر کے جو پیسے جمع کرتی وہ بھی اس کی بہو خرچ کر دیتی تھی اور ٹونی چڑیا بیچاری ایسے ہی رہ جاتی اور کچھ بھی نہ بولتی۔ گھر کے پیچھے ایک باغ تھا، ٹونی چڑیا کو وہ باغ بہت پسند تھا، وہ اکثر وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور تھوڑی دیر سکون سے اپنا وقت گزار لیتی تھی۔ ٹونی چڑیا ایک دن اس باغ میں اسی طرح بیٹھ کر اپنی باتیں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کہ اس کی دوست گوری کوی آ گئی اور اس نے کہا، ارے تم یہاں بیٹھی ہو، مجھے پتا تھا یہیں ملو گی، میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ کل تم آ جانا، میری بہو کی برتھ ڈے ہے، میں بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی بہو کی برتھ ڈے منانا چاہ رہی ہوں اور یہ پیسے رکھو سلائی کے جو میں نے تم سے سلائی کروائی تھی اور تم نے ضرور آنا ہے۔ ٹونی نے کہا، ارے ہاں ہاں کیوں نہیں آؤں گی، ضرور آؤں گی تمہاری بہو کی برتھ ڈے میں، تمہاری بہو ہے بھی بہت اچھی۔ اور پھر گوری کوی اڑ گئی کہ تم نے ضرور آنا ہے۔ اب چڑیا آئی گھر میں اور اس نے کہا کہ میں یہ پیسے جو گوری کوی دے کر گئی ہے الماری میں رکھ دیتی ہوں اور صبح جا کے اس کی بہو کے لیے اچھا سا گفٹ لے لوں گی۔ اور ٹونی نے وہ پیسے الماری میں رکھ دیے اور رات کو سو گئی۔ 1500 روپے تھے جو ٹونی نے الماری میں رکھے تھے، لیکن اس کی بہو نے چپکے سے دیکھ لیا کہ میری ساس نے یہاں پر پیسے رکھے ہیں اور اس نے وہ پیسے چپکے سے آ کر نکال لیے اور بہت خوش ہوئی کہ اس کا تو میں بہت اچھا سا میک اپ لے کر آؤں گی۔ ٹونی چڑیا بیچاری سوئی ہوئی تھی، اس کو بالکل بھی پتہ نہ چلا کیونکہ وہ پورے دن کی تھکی ہوتی تھی۔ صبح ٹونی چڑیا اٹھی اور اس نے کہا کہ چلو پیسے نکالتی ہوں اور اپنی دوست کی بہو کے لیے اچھا سا گفٹ لے کر آتی ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے الماری کھولی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس میں تو پیسے ہی نہیں تھے۔ ٹونی چڑیا نے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ پیسے اس کی بہو نے ہی نکالے ہیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اب ٹونی چڑیا بہت پریشان تھی کہ وہ کیسے جائے گی اپنی دوست کی بہو کی برتھ ڈے میں، اگر نہیں جائے گی تو اس کی دوست بہت ناراض ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کی بڑی اچھی دوست تھی اور ٹونی چڑیا اس کے برتھ ڈے میں جانا بھی چاہتی تھی۔ ٹونی چڑیا باغ میں آ کر بیٹھ گئی اور پریشانی سے سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ تب اس کے ذہن میں آیا کہ اتنے پیارے سے پھول اور پتے ہیں تو کیوں نہ میں ان کو ہی لے کر ایک بہت ہی پیارا سا گاؤن سی دوں، کیونکہ ٹونی کی سلائی تو بہت اچھی تھی، ٹونی بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر بھی تھی۔ ٹونی نے جب یہ باتیں سوچی اور اس نے پھولوں کو دیکھا تو اس کو بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ پتوں کا گاؤن بنا ہی دیتی ہوں اس کی بہو کے لیے اور اس کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ سوچ کر ٹونی نے بہت ہی پیارے پیارے اور تازہ پتے اکٹھے کیے اور بہت خوبصورت پھول بھی اکٹھے کیے جو کہ سب سے اچھے لگ رہے تھے اس باغ میں۔ پھر اس نے رات بھر محنت کی اور بہت ہی پیارا سا گاؤن اس نے پتوں اور پھولوں سے تیار کر لیا۔ جب وہ گاؤن تیار ہوا تو وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ٹونی بھی حیران ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے اچھا تحفہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً میرا تحفہ ہی سب سے اچھا ہوگا اور اس کی بہو کو بہت پسند آئے گا۔ یہ سوچ کر ٹونی نے وہ گاؤن پیک کیا اور اس کی برتھ ڈے میں آ گئی اور جب ٹونی کا گفٹ پیش کیا گیا تو ہر کوئی تالیاں بجا رہا تھا اور سب کو یہ گفٹ سب سے اچھا لگا۔ ٹونی کی بہو نے کہا، ارے ماں جی آپ نے اتنا پیارا گاؤن سیا ہے، اس سے پہلے تو میں نے ایسا گاؤن کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا، یہ تو میری ہر سالگرہ کا سب سے بیسٹ گفٹ ہے۔ اب ہر کوئی ٹونی سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی ایسا ہی ڈریس بنا دے۔
ہر بندے نے آ کر ٹونی کو بہت بڑی بڑی رقم دی، آرڈر دیے اور کہا کہ میرے لیے بھی ایسے ڈریس تیار کروائیں۔ ٹونی کو بہت زیادہ آرڈر ملنے لگے۔ ٹونی نے شکر ادا کیا کہ اس کی بہو کو اس کا یہ ڈریس بہت پسند آ گیا، ورنہ تو وہ بہت پریشان تھی۔ اور پھر اس کے بعد ٹونی بہت زیادہ سلائی کرنے لگی۔ اس کے پاس اتنے زیادہ آرڈر تھے اور اس کو سلائی بھی بہت اچھی مل رہی تھی۔ جب ٹونی کی بہو نے یہ دیکھا کہ اس کی ساس کے پاس بہت زیادہ پیسے آ رہے ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے کہا کہ ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے ہی آپ کی الماری سے پیسے چرائے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے وہ پھولوں اور پتوں کا گاؤن بنایا اور آپ نے اتنی شہرت سمیٹ لی کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے آرڈر ملنے لگے ہیں۔ آپ دن رات اتنا کام کر رہی ہیں اور گھر کا بھی سارا کام کر رہی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، آپ بہت زیادہ تھک جاتی ہوں گی، میں آپ کے ساتھ کام کرواتی ہوں۔ پھر اس کی بہو نے اسی لالچ میں اس کے ساتھ کام کروانا شروع کر دیا اور ٹونی نے بھی سکون کا سانس لیا اور اپنی بہو کے ساتھ مل کر سلائی کرتی اور اپنے گھر کا خرچ بہت اچھا چلاتی۔ اب وہ بہت امیر ہو چکی تھی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔